ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر آنے لگتی ہے کہ اب عید کا دن آنے والا ہے۔ اس میں سے ایک یہ اندر خوشی پائی جاتی ہے ہم لوگوں کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ چلو جو پابندیاں تھیں ہمارے اوپر اب ہم اس سے آزاد ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا حقیقت میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر پابندیاں عائد تھی اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں لگا رکھا تھا یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب آج کے پروگرام میں انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور ہمارے ذریعے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب مولانا صاحب ایک بیسک سوال، اور جو ماہ مبارک رمضان میں بہت عام سوال ہو جاتا ہے خاص کر جب عید قریب ہوتی ہے، اور یہ سوال کوئی پوچھے نہ پوچھے لیکن ہم ذہنی طور پر بالکل سوچنے لگتے ہیں اور ایک دم آسان اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ چلو فائنلی اب ماہ مبارک رمضان ختم ہونے والا ہے، اور ہمارے اوپر جو قید لگی ہوئی تھی، جو پابندیاں لگی ہوئی تھی، اب ہم اس سے آزاد ہونے والے ہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں کچھ کہا گیا ہے، کچھ بیان فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ، اور اس کو میں کسی اور انداز سے بھی کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں لوگ ایک مہینہ تو بہت پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز، مسجد میں نماز، اور کافی وقت ظاہری چیزیں جو مطلب خلاف شرع ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک مہینے کے لیے ہے؟ اور گناہ تھا اگر کوئی کام اور خلاف شرع تھا تو کیا وہ صرف ایک مہینے کے لیے قرآن نے کہا ہے اور خدا نے حکم دیا ہے کہ بس ایک مہینہ تم باز رہو؟ نہیں، روزہ ایک مہینے کے لیے ہے، 30 دن فرض کیا گیا ہے، مگر گناہوں سے دوری اور اچھے اخلاق حاصل کرنا اور خدا کی ہمیشہ عبادت کرتے رہنا، یہ تو انسان کو اپنے آخری سانس تک کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے کوئی دن کی قید نہیں، یہ آزادی نہیں مل گئی ہے ماہ رمضان سے کہ اب انسان جو ہے وہ کیسا بھی عمل انجام دے کسی بھی طریقے کا۔ شاید اسی لیے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سورہ توبہ کی 50ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رونے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے، ہنسنے کا کم حکم دیا گیا ہے، کہ اس طرح سے اسے یہ احساس رہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کاموں کو انجام دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہو، رضائے پروردگار کا سبب ہو۔ ورنہ اگر ہمیشہ اس کو آزاد یا یہ کہ اس کو ہمیشہ ہنسنے یا جشن میں رہنے یا جو ہے وہ خوشی کے دنوں میں یا خوشی مناتے رہنا اگر کہا ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے اللہ سے غافل ہو جاتا۔ یہ کہنا کہ 1-2 گھنٹوں میں تو ہمیں ہوش نہیں رہتا ہے، یہ کہنا کہ تم زیادہ گریہ کرو، یہ اس بات گریہ کرنے کا مطلب کیا؟ یہ تھوڑی نہیں کہ انسان مال کے چھن جانے پہ گریہ کرے، یا بیٹا مر گیا گریہ کرے، باپ کا انتقال ہو گیا گریہ کرے، یا غریب ہے تو گریہ کرے، یہ تو نہیں ہے۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ گریہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا میں گریہ کرو، بنا وجہ، کوئی وجہ معرفت کی بنا پر۔ اچھا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اتنا لطف کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد بھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی جو ہے وہ نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے پہچانا نہیں، تو اس ناقدری میں انسان جو ہے وہ گریہ کرے گا، خوف آئے گا تو انسان گریہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
خلقت یعنی ہماری پیدائشی عبادت کے لیے ہے. تو جب پیدائش عبادت کے لیے ہے تو کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ کسی ماہ سیام سے یا کسی جشن سے یا کسی جو ہے وہ خوشی سے نکل کر کے ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ اگر آزاد ہوئے تب بھی ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے، اور اگر آزاد نہیں ہوئے ہیں تب بھی ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے. یہ دونوں صورت اللہ سے دور جانے کا مقصد نہیں ہے. اللہ سے اس کو کیسے منائے؟ مطلب اتنا پوری دنیا عید منا رہی ہے جی، تو اس کو منانے کا بھی کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ بے شک یقیناً. اچھا ایک جملہ اور میں عرض کروں اس سلسلے میں کہ سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی موت کو پیدا کیا ہے کیوں؟ تاکہ یہ دیکھ سکے کہ عمل کے میدان میں تم میں سب سے آگے کون ہے، سب سے بہتر کون ہے. بے شک بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم ماہ سیام کی عبادتوں، ریاضتوں، اطاعت، تسبیح پروردگار اور راز و مناجات کر کے جب نکلے ہیں تو اب یہ 11 مہینہ ہمارے لیے چارج کا وقت ہوگا، اور ہم بالکل اطمینان سے خدا واحد کی عبادت کریں گے. اس میں کسی بھی طریقے کے شیطان کا وسوسہ نہیں ہوگا. آزادی کا مطلب یہ ہوا. شاید اس طرح سے دین اسلام کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن جو بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، اس کے بعد آزاد ہو جاتا ہے. یعنی ہاں تو یہ اس لیے شاید سائیکولوجیکل اگر آپ دیکھیں دماغی طور پر تو یہ اثر لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. روایتوں میں جیسا کہ آیا ہے کہ ماہ سیام میں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور اب جو وہ آزاد ہو گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں وہ باندھ دیا جاتا ہے تو ماہ سیام میں بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں جی. تو یہ کہاں سے آیا؟ پھر اس کا بندھا ہوا ہے تو پھر گناہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مثال بہت اچھی تھی کہ جو گھڑی آتی ہے نا اس کو 12 گھنٹے میں چلتی ہے، ایک مرتبہ چابی بھرتے ہیں نا جی جی، تو 12 گھنٹے جو ہے وہ خود بخود جو چلنے لگتی ہے. تو آپ ایک مرتبہ اس کو بھر دیجئے چابی، پھر جو 12 گھنٹے جو خود بخود چلے گی، آپ کو چابی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے 11 مہینہ شیطان ہمیں چابی بھرتا رہتا ہے اور 1 مہینے کے لیے وہ مجھے معلوم ہے کہ ہم کو قید کر دیا جائے گا. تو 1 مہینہ گویا ہم اس 11 مہینے کے چابی بھرنے سے چل رہے ہوتے ہیں. خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو. وہ عادتیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں. چلیے مولانا صاحب ابھی ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ عید کے دن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، جی خوشیاں مناتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ عید کے دن بھی ہمارے رشتہ داروں سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں. تو صلہ رحم کے سلسلے سے بھی اس دن کے حوالے سے کیا بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ عید کے دن ہی جو ہے وہ اسے انجام دیا جا سکتا ہے اور بہترین موقع بھی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بیچ میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنے کی کوشش کی، شاید مکمل نہیں ہو سکا، اس کو اسی کے ساتھ لے لیتا ہوں کہ ہم کیسے منائیں. تو عید کو کیسے منائیں؟ اسے ہم صلہ رحم کرتے ہوئے عید منائیں گے تو ہمارا یہ دونوں، آپ کو جو سوال ہے، دونوں قرآن کریم سے جو ہے وہ مطابقت کرے گا کہ ہم کو قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے کہ تمہارے زندگی سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہونے پائے، تو ہماری خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بنا پر کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے. بالکل. اس کے علاوہ ہم کو چاہیے کہ اس دن کا انتخاب ہم بہترین عمل کی شکل میں انجام دیں، اور وہ ہے صلہ رحم کرنا. اس لیے کہ قرآن کریم نے صلہ رحم کے بارے میں، صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے رشتہ داری کا نبھانا. جو خاص طور سے خونی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خون سے رشتہ دار بنے ہیں، یعنی ہمارے جو اقربا ہیں، ان سے ہم کو اپنے رشتہ داری کو زندہ کرنا چاہیے اور ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے، ان کو اپنے یہاں دعوت دینا چاہیے، ان کی خیریت معلوم ہونا چاہیے. جی یہ دقت ہو جاتی ہے نا، ہم تو مل رہے پر سامنے والا اگر ہاں نہیں قرآن کریم نے قطع رحم کی مذمت کی ہے. تو اگر کوئی قطع رحم ہم سے کر رہا ہے تو ہم کیوں قطع رحم کیوں کریں؟ جناب دیکھیں برکت، دیکھیں صلہ رحم کرنے کا کہ برکت دیکھیے، اور جو قطع رحم کرتا ہے اس کا جو ہے وہ نقصان دیکھیے. جناب شعیب کے سلسلے میں قرآن کریم میں آیا ہے، اسے میں عرض کروں کہ سورہ ہود کی 91 آیت نمبر ہے، جس میں کہتے ہیں قالوا یا شعیب، قوم شعیب نے کہا اے شعیب نبی اللہ،
मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, आप जो कुछ कहते हैं बहुत सी बातें हमारे समझ में नहीं आती है, हम नहीं समझते आप क्या कह रहे हैं। व इन्ना लनराका, हम आपको देख रहे हैं फ़ीना ज़ईफ़न, कि आप हमारे दरमियान कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, आपके पास माल नहीं है, लश्कर नहीं है, लड़ने वाले नहीं हैं, औलाद नहीं है, आप कमज़ोर हैं हमारे दरमियान। वलौला रहतुका, लेकिन अगर आप हमसे न होते और आप हमारी कौम से न होते, या ये कह लीजिए कि अगर आप हम रिश्तेदारों में से न होते तो लरजमना का, तो हम आपके ऊपर पत्थर बरसाते। वमा अंत अलैना बेअज़ीज़, आप हमारे लिए कुछ भी अजीज़ नहीं है। यहाँ पर देखें, चूँकि जनाब शुएब अलैहिस्सलाम अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, सिले रहम करते थे, उन लोगों ने उसी सिले रहमी का हवाला दिया है कि अगर आपके साथ ये न होता तो हम आपको रज्म करते, यानी पत्थर मारते, आपको निकाल देते और आपको मारते और आप हमारे दरमियान न होते। तो सिले रहम की बरकत ये है कि इंसान के ज़ात से अगर कोई शर या कोई बुराई आने वाली है तो वो दूर हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरी जगहों के ऊपर सिले रहम के बारे में हुक्म दिया गया है कि कहा गया है कि अल्लदीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिअन यूसल, वो लोग के जो अल्लाह ताला के हुक्म से वस्ल करते हैं, यानी सिले रहम करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि इससे मुराद जो है वो मोमिनीन हमारे विलायत और हमारी मोहब्बत रखते हैं और हम अहले बैत से सिले रहम करते हैं। बिल्कुल, इससे मुराद ये। और दूसरी जगहों के ऊपर इरशाद हुआ है वल्लदीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह मिन बादि मिसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाह, वो लोग के जो अहद के बाद अपने जो है वो मीसाक के बाद अहद को तोड़ देते हैं और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो वसल करें, यानी सिला रहम करें, उसको क़ता करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत भेजी है और फरमाया है कि लहुम सवाउन, उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। लहुमुल लाना व लहुम सुअद्दार, उनके ऊपर लानत है और उनके लिए बदतरीन ठिकाना है जो कते रहम करते हैं। तो इस उन्वान से हमें चाहिए कि ईद के दिन बेहतरीन मौका है सिले रहम करने का, कि अपने यहाँ शीरीनी, सेवइयाँ, दीगर जो मिठाइयाँ या जो बेहतरीन खाने हैं उनका एहतमाम करें और अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को बुलाएं और उनके साथ बैठ करके। तो ये 2-3 दिन तक मनाई जा सकती है? 2-3 दिन तक मना सकते हैं और इसीलिए बासी तासी ईद कही जाती है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हम सब जो है वो ईद फित्र के लिए तैयार हो रहे हैं और माह सियाम के रोज़ों के इनाम को हासिल करने का दिन जो है वो ईद फित्र है। फित्र अदा करके हम अपने इबादतों के कबूलियत की ज़मानत देंगे और अल्लाह और उसके रसूल और इमाम ज़माना को राज़ी करेंगे। हाँ मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि इस तरह से आपने जवाब दिया है। खुदावंद आलम हम सब की मेहनतों को और अदना खिदमतों को इमाम ज़माना की ज़ुहूर का मुकद्दमा करार दे और उसे हम सब के नाम अमाल में करार दे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, खुशियाँ मनाने को कहा गया है। खुशियाँ हम लोगों को ऐसे मनाना चाहिए कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। हम खुशियाँ ऐसे मनाएं कि लोग हमें देखें और हमसे कहें कि वाह किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं लोग, ना कि इस तरह से खुशियाँ मनाएं कि जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये अहम दिन है, जैसा कि क़िबला ने बताया कि इस दिन हमें उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए या उन लोगों से राब्ता बरकरार रखना चाहिए जो लोग आपसे दूर जाते हैं। आप अपनी कोशिश करें, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।